اب میرے دوستو، جس ماحول میں ہم ہیں، اس ماحول میں جتنا چیزوں کا تذکرہ ہے اتنا آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، جتنا سامان کا تذکرہ ہے اتنا ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، جتنا مال کا تذکرہ ہے اتنا اعمال کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب تذکرے ہی مٹ گئے اعمال کے اور ایمان کے، تو ان کی حقیقتوں تک پہنچنے کا وقت کس کے پاس رہا، اور اس پہ محنت کرنے کا اور اس کو طلب کرنے کا ذوق ہماری زندگی میں کہاں رہا؟ نتیجے کے اندر برکت کے طور کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، برکت کے طور پر نماز و روزہ بھی ہو گیا۔ اب ان کے پیچھے جو محنتیں ایمان کو بنانے کی تھی، اور جو محنتیں اللہ کی رضا کو پانے کی تھی، اور جو غم اپنے نبی کا اپنے سینوں میں بھرنے کا تھا، اور انسانیت کو ہدایت کی طرف ڈالنے کی کوششیں تھیں، اس سے ہماری اپنی زندگیاں خالی ہو گئی۔ تو یہ ماہ مبارک میں جو ہم کو ماہ صیام میں ماہ قرآن بھی اس کو بنا کر دیا گیا، اب یہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اللہ کے غیر میں منہ نہیں لگاتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو نہیں چلاتے ہیں۔ اب جب اس سطح پر امت چلی تھی تو پھر اہل اللہ کی زندگی دیکھ لو، اولیاء اللہ کی زندگی دیکھ لو، ایک ایک کی زندگی میں اللہ کی قدرت کے تماشے موجود ہیں۔ اسی سرزمین ہند پہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزری، ان کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے اکابر علماء میں تھے، مفتیان امت کے گویا وہ سربراہ تھے، اور فقیہان امت کے وہ سرتاج تھے، اور محدثین امت کے وہ اپنے زمانے کے استاد تھے۔ تو ایسے بڑے مرتبے کے استاد تھے، اور وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو گویا قرآن پاک سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ اب اس زمانے کے اندر دلی کی جامع مسجد میں وہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس شاہی مسجد کے اندر ان کے باپ شاہجہاں آ کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار شاہجہاں کو گنگناہٹ پیدا ہوئی، اور یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی خزانے میں مختلف چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ ریشم کا لباس اتنا قیمتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس ملائم لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے، لیکن شریعت کی رکاوٹ ہے کہ شریعت کہتی ہے عورت کے لیے تو جائز ہے اور مرد کے لیے ریشم کا ویسے اور چاندی جائز نہیں کہ مرد اس کو برتے، اسی طریقے سے ریشم کا لباس بھی مرد کے لیے جائز نہیں۔ اب جب جائز نہیں تو ان کو بے چینی ہوئی، یہ بے چینی کی اطلاع خوشامدی ٹٹوؤں کو ملی جو دین کے نام سے بادشاہ کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ ان کی دینداری کے اوپر ان کو خزانوں سے انعام اور وظائف دیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا سرکار ہم بھی تو مفتی ہیں، وہ عالم ہیں، اور آپ کی رہبری کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اتنی بے چینی کی کیا بات کہ جو ہے آپ سوچ میں پڑ گئے؟ وہ تو ایک حکمت ہے کہ ریشم کا لباس آدمی میں تکبر پیدا کر دیتا ہے اور بڑائی اور غرور پیدا کر دیتا ہے، لہذا اس تربیت کے لیے پہننے کی اجازت نہیں۔ باقی آپ تو شہنشاہ ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور خزانوں کے مالک ہیں، آپ کے نزدیک ریشم کے لباس کی کیا حیثیت؟ آپ کے لیے جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ شاہجہاں نے کہا مجھے جائز ہے، کہا اجازت ہے، تم فتویٰ دے رہے ہو، کہا ہم فتویٰ دے رہے ہیں۔ شاہجہاں نے حکم دیا کہ میرا شاہی لباس ریشم کا تیار کیا جائے۔ جب ریشم کا لباس تیار کیا گیا تو وہ پہن کر وہ جمعہ کی نماز کے لیے دلی کی جامع مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دینے کے لیے آ گئے۔ ملا جیون پہ نگاہ پڑی تو شاہجہاں نے کہا کہ ملا جیون دیکھو، میرے قریب رہنے والے علماء نے تو مجھے جواز کا فتویٰ دے دیا اور میں جائز ہونے کی بنا پہ پہن لیا، میں تمہارا فتویٰ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا فتویٰ دیتے ہو؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے کے لیے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ اگر فوری جواب چاہیے تو نماز جمعہ میں تاخیر کرنی پڑے گی، اور جواب بعد میں ہو تو میں اطمینان سے دے دوں گا۔ تو اب بادشاہ تو بادشاہ ہی تھا، اس نے کہا کہ جواب ابھی چاہیے، جمعہ کی نماز میں تھوڑی تاخیر گوارا کریں گے، تم کیا چاہتے ہیں اسے سوچ لو۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترے، اپنے جھوپڑے پر آئے، اپنی بیوی بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو میں تمہیں وصیت کرنے کے لیے جمع کیا ہوں، آج مجھے اپنے وقت کے بادشاہ کے مقابلے میں حق بات کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جب میں حق بات کہوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا اور تختے دار پہ میں چڑھا دیا جاؤں گا، ممکن ہے تم سے پھر میری ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے وصیت کرنے آ گیا۔ اپنے بچوں کو بیوی کو وصیت کی،
واپس آئے, کہا کہ بس تاخیر کا جو سبب تھا وہ ٹل گیا. اب ممبر پہ کھڑے رہ کر بباغ دہل اعلان یہ کہا کہ سن لو, ریشم کے کپڑے کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو. اس کا فتویٰ دینے والے بھی قتل کرنے کے لائق ہے, اس فتوے کو قبول کرنے والا بھی واجب القتل ہے کہ اس کو بھی قتل کر دینا حلال ہے. جب بادشاہ کو قتل کرنا حلال ہونے کا اعلان ہوا تو جامع مسجد میں بھگدڑ مچ گئی. اور شاہجہاں, تاریخ ہماری گواہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار ننگے پیر دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں آیا پناہ لینے کے لیے کہ کہیں ملا جیون کی عقیدت میں کوئی اٹھ نہ جائے اور میرا سر ہوا میں اڑا نہ دے. اور گھر پہنچ کے دم لیا تو ایک دم غضبناک ہو گیا, اور کیفیت یہ ہو گئی کہ اوہو, ملا جیون کی اتنی جرات کے بھرے مجمع میں میرے قتل کرنے کا فیصلہ دیا, چلو انہی کے قتل کرنے کا فیصلہ کرو. گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کے آئے تو دیکھا کہ باپ غضبناک ہے, اور انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے, اور وارنٹ وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہے کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے. اب عالمگیر سمجھ گئے کہ میرے استاد کا کیا حشر ہوگا اور میرا باپ ان کے ساتھ کیا انتقام لے گا. یہ شاہی محل کے پیچھے کے دروازے سے چپ چاپ نکلے. اب بچے تھے, دوڑتے ہوئے ملا جیون اپنے استاد کے جھوپڑے پہ پہنچے. وہاں جا کے دیکھا تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ اطمینان سے بیٹھے ہیں, چند بچے سامنے ہیں, ان کو اللہ کا پاک کلام سنا رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں. تو یہ کیفیت دیکھ کے حیرت ہوئی کہ ان کے اوپر نہ کوئی حیبت ہے, نہ پیشانی پہ کوئی پسینہ ہے, نہ طبیعت کے اوپر کوئی بے چینی ہے. کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا؟ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کے دیکھا, فرمایا تیرے باپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا حضرت میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ انہوں نے گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا. پتہ نہیں کہ بادشاہ ہے وقت آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے, آپ روپوش ہو جائیں, کہیں چھپ جائیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر معاملے کو دور کیا جائے. میں آپ کو محبت میں کہنے کے لیے آیا ہوں. عالمگیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب ملا جیون کو میں نے یہ کہا ہمدردی میں, تو ملا جیون کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میری طرف دیکھ کے کہا اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے, اور اگر تیرے باپ کے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے. اور اپنے بچوں سے بیٹھے ہوئے شاگردوں سے کہا جاؤ ہمارا ہتھیار لے کر آؤ. اب جیسے استاد ویسے شاگرد, وہ دوڑے ہوئے گئے اور ایک لوٹا مٹی کا بدنا پانی بھرا ہوا لے آئے وضو کے لیے, اور مسواک لے آئے, کہا حضرت آپ کا ہتھیار تیار ہے. آقا نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے. تو مومن چیزوں سے چیزوں کا مقابلہ نہیں کرتا, اعمال سے چیزوں کا مقابلہ کرتا. یہ مزاج تھا امت کا. اب عالمگیر رحمت علیہ ٹاڑ گئے, وہ بھی انہیں کے شاگرد تھے. اب استاد کو کچھ نہیں کہا, الٹے پاؤں دوڑے اور اپنے محل کی طرف آئے, اور آ کے اپنے باپ سے بے قرار ہو کے کہا ابا جان آپ کو پتا ہے کہ ملا جیون کیا کر رہے ہیں؟ باپ نے غصے میں کہا شاہجہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا استاد کی محبت میں, آپ کے غیظ و غضب کو دیکھا تو میں دوڑا ہوا اپنے استاد کو چھپنے اور چھپانے کے لیے پہنچا. لیکن وہ چھپتے تو کیا, جب میں نے کہا کہ ابا جان ناراض ہیں, خفا ہیں, اور انہوں نے آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے اور حکم نامہ بھیج دیا ہے, تو اس کے اوپر وہ ایک دم خفا ہو گئے اور یوں کہا کہ اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے, اور کہا کہ اگر اس کے ہاں ہتھیار ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے. یہ کہہ کر وہ وضو کرنے بیٹھے, ان کے ہاتھ میں مسواک ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی اور وہ مصلے پہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف اڑ گئے تو نسلیں آپ کی تباہ ہو جائے گی اور خاندان آپ کا مٹ جائے گا, اور اللہ کی مدد کے مقابلے میں آپ کچھ نہیں کر سکو. جب یہ بات سنی تو شاہجہاں پہ لرزہ طاری ہو گیا, اس کا بدن کانپنے لگا کہ کیا وہ میرے خلاف بددعا کے ہاتھ اٹھا دیں گے. وہ دوڑا ہوا پھر وہ بھی محل کی طرف سے نکلا اور ملا جیون کے جھونپڑے پہ پہنچا اور آ کے کہا, گھٹنے پکڑ کے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور اللہ کے لیے میرے قصور کو درگزر کر دو, آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہیں کروں. تو میرے دوستو, جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو وقت کے بادشاہ کو بے قیمت سمجھنا ایمان والے کے لیے آسان ہوتا ہے, اور اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا نہیں رہتا ہے تو ہر سائے سے اپنی زندگی کا بننا, ہر امید کے سامنے اپنا ہاتھ جوڑ دینا,
اور ہر تصور کے سامنے اپنے دل کو جھکا دینا، اب یہ ایک خدا کے بجائے ہزاروں کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ اب اس کا ایمان کھوکھلا، اس کے اعمال بیجان، اس کی دعائیں بے وزن۔ اب یہ امت اسی حالت میں آج دنیا کے اندر رسوا ہے اور ہماری زندگیاں بے قیمت بن رہی ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں اپنے اللہ کو منا لینا، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو ٹپکا کر اللہ رب العزت کی معافی کو قبول کر لینا، یہ مغفرت کا دعا ہے، یہ توبہ کا دعا ہے۔ اس میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پختہ کر لو، اور اس میں اللہ کی مغفرت کے دروازے کشادہ کرا لو، اور اپنی زندگیوں کو پاک بازی کے راستے پہ ڈال لو، تاکہ یہ زندگی ایسی بن جائے کہ اللہ مجھ سے اور پوری امت سے راضی ہو جائے۔ اس طرح کہ اگر ہم نے اعمال اختیار کر لیے تو اس راستے کے اوپر پھر ایمان کے بننے کے دروازے کھلیں گے، پھر یقین ہمارا بنے گا، اللہ کی قدرت اور کبریائی کو ہم پہچانیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، زندگی کے اندر وہ ماحول بنے جس میں ایمان کے تقاضے مومن پر کھلتے جائیں۔ اب کیا مرد ہو کیا عورت، جب ایمان کے جذبے زندگی میں سامنے آتے چلے گئے تو زندگیاں ایسی بنی تھی کہ دنیا تو دنیا ہے، ان کے نزدیک عالم ملکوت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اما جان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، جو اپنے زمانے کی ولیہ خاتون تھی، ان کا انتقال ہوا تو یہ فرمایا کرتی تھی انتقال سے پہلے کہ میرے دوپٹے کو میرے قبر میں رکھ دینا اگر میری موت واقع ہو جائے۔ کسی شاگردہ نے پوچھا کہ اما جان اس دوپٹے کی کیا خصوصیت ہے جسے آپ قبر میں رکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹی 20 سال سے خدا کے خوف سے جو آنسو ٹپک رہے ہیں اسی کپڑے میں جذب کر رہی ہوں۔ اگر میرے اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ رابعہ کیا لے کر آئی ہے تو کہوں گی کہ کچھ اور تو نہیں لا سکی، آپ کے خوف کے آنسو آپ کی خدمت میں لے کے آئی۔ تو یہ جذبے تھے زندگی کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو کسی کی خواب میں آئیں تو اسے اللہ والے نے پوچھا کہ رابعہ بتاؤ قبر میں کیسے گزری؟ تو فرمایا اس کریم کے کرم کا کیا ٹھکانا، اس نے بڑے کرم اور انعام فرمایا۔ فرمایا تمہارے اس دوپٹے کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ رابعہ کیا لے کر آئی ہے؟ میں نے کہا مولا کچھ اور تو نہیں لا سکی، بس آپ کے خوف کے آنسو لائی ہوں جو 20 برس سے اس میں جذب کرتی رہی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہمیں رابعہ کے خوف کے آنسو قبول ہے۔ تو گیا کبھی امت کی عورتیں اپنے مولا کو تحفہ دینے کے لائق، آج امت کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کو نمازی بنانے کا تحفہ نہیں دے سکتی، اپنی جوان بیٹیوں کو حیادار رہنے کا سلیقہ کا قرینہ نہیں سکھلا سکتی۔ اب تو حیا اتر گئی، پردے نکل گئے، زندگیاں ایک رخ سے ایک رخ پر آ گئی، اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، جتنا اور لوگ محنت کرتے ہیں اور جو ان کو روزی ملتی ہے میں بھی اتنی محنت کرتا ہوں اور مجھے بھی اتنی روزی ملتی ہے، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں، مہمان کو کھلا نہیں سکتا، غریبوں کے کام نہیں آ سکتا، پریشان حالوں کی راحت کا سبب نہیں بن سکتا، جو ملا وہ جہاں کا وہاں ختم ہو جاتا ہے اور کوئی میرے لیے اطمینان و چین کا سبب نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ تو پتا چلا اگر صحابہ جیسا ایمان ہو اور پورا گھر کا گھر اور خاندان کا خاندان نمازی ہو اور ایک بے نمازی ہو تو اس کی نحوست سے پوری زندگی بے برکت بن جاتی۔ اور یہاں یہ ہے کہ ایک نمازی ہے بڑا بوڑھا آدمی تو باقی زندگیاں بے نمازی ہیں، اور پھر مسلمان مطمئن ہے کہ بھائی میری زندگی تو اسلام پہ چل رہی، میں تو کلمے کا ٹھیکیدار ہوں۔ اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان کتنا بنا، اعمال کتنے سنورے۔ اور وہ دور تو صحابہ کا دور تھا، تو وہاں پر بے نمازی کا تصور کیا ہو تو امت کو سکھایا گیا اور ہم کو تربیت دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں تو کوئی بے نمازی ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ شان یہ تھی شان نبوت کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ آپ کی زبان پر وحی نازل نہ فرما دے۔ تو آپ نے بھی سکوت اختیار کیا۔ وہ صحابی سمجھے کہ اب آگے مجھے کوئی جواب نہیں ملے گا، وہ خاموش اٹھ کے چلے گئے۔ ابھی وہ جانے ہی نہیں پائے تھے کہ آپ کی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہمارا وہ ساتھی کہاں ہے جس نے بھی سوال کیا تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ساتھی تو رخصت ہوا۔ فرمایا جاؤ سے بلا لاؤ۔ تو وہ ابھی آدھے راستے میں تھے، صحابہ دوڑے ہوئے گئے، ان کو بلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد کیا ہے۔ تو وہ واپس پلٹ کر آئے۔
اور جب واپس پلٹ کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور وہ مجھے یہ بتلا گئے کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک یہودی کا مکان ہے اور تمہارے گھر کا جو پردہ ہے وہ چھن گیا اور اس کے جالے کھل گئے، نتیجے میں باہر سے اگر کوئی دیکھے تو اندر تک اس کی نگاہ جاتی ہے، وہ یہودی تمہارے گھر کی عورتوں کو تاکتا رہتا ہے اور جھانکتا رہتا ہے، تو اس کی نگاہیں تمہارے گھر میں آنے سے تمہارے گھر کی برکت نکل گئی۔ تو میرے دوستو، ایمان والا اور حیادار گھر ہے، صرف یہودی کے تاکنے اور جھانکنے سے گھر کی برکت نکل گئی۔ اور جس گھر میں یہود و نصارہ کی تصویروں کے چکر چل رہے ہیں اور ٹی وی کے ایمان کے ٹی وی کی شکل کے اندر مناظر آ رہے ہیں اور مسلمان بے حجاب ان چیزوں کو اپنے گھروں میں لا رہا ہے اور مرد و عورت بے باک اس کو دیکھ رہے ہیں، اب ان گھروں میں رحمتوں کا کیا تصور کیا جائے گا اور اللہ کی غیبی مددوں کا کیا تصور کیا جائے گا؟ وہاں تو یہ ہے کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر، کہ جس گھر میں کتے ہو یا جس گھر میں تصاویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھروں پر ایمان کے خاتمے کا کیا ہوگا؟ مرتے وقت رحمت کے فرشتے آ کر کلمہ یاد دلانا، احادیث پاک میں آتا ہے ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ہی نہ ہو اس گھر کے اندر زندگی کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پر ایمان کا خاتمہ خطرے میں پڑ گیا، زندگی کی نورانیت نکل گئی، ایمان کی برکتیں نکل گئی، اعمال کی عظمتیں نکل گئی، اور مسلمان اس کھوکھلے پن میں سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا کروں۔ قیامت یہ ہو گئی کہ اسے حرام و حلال کی تمیز نکل گئی، اس حرام والے کو گھر میں رکھ کر سمجھ رہا کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا۔ ارے نبی کی محبت لوٹ گئی، اللہ کا غضب کا دروازہ کھل گیا، کوئی شعور نہیں زندگی کے اندر۔ اب یہودی کا جھانکنا اور اس کی نگاہیں باہر سے اندر آنا اگر یہ گھر کی برکت نکال دیتی ہیں تو آج زندگی کی برکت نکل گئی، عزتوں کی برکت نکل گئی، قلب کے سکون کی برکت نکل گئی، اولاد کی لطافت کی برکت نکل گئی، میاں بیوی کی آپس کی الفت کی برکتیں نکل گئی۔ یہ جو زندگیوں کے دیوالے ہو رہے ہیں بدعمالیوں کے نتیجے میں ہو رہے ہیں، اور مسلمان کو اس کا شعور ہی نہیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے نہیں صاحب، یہ تو پرانے لوگ بولتے ہیں، ارے ہمارے نبی پرانے، ہمارا قرآن پرانا، ہماری حدیث پرانی، ہمارے صحابہ پرانے، ہمارے اولیاء اللہ پرانے، تو ہم تو اس راستے پہ چلیں گے جس راستے کی رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ خاتم النبی نے قیامت کے کنارے تک رہبری کا راستہ اپنے نبی سے پاؤ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جو راستے میں کامیابی وہ اسی کو اختیار کرو، اس کے علاوہ کے ڈھکوسلوں میں اپنی زندگی کو چلانے میں ہماری نہ کامیابی ہے نہ ہماری راحت ہے۔ اب جب ایک تصویر سے یہ حال ہوگا تو شراب سے کیا ہوگا، بے حیائی سے کیا ہوگا، بدزبانیوں سے کیا ہوگا، زناکاری سے کیا ہوگا۔ آدمی سوچے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو علاقوں کو جہنم کی آگ کے شعلوں میں لپیٹ دینے کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں ایمان کی عظمتیں چہرے سے ایسے کھنچتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اموات کثرت سے کیوں ہوتے ہیں، تو کہا جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے اور زناکاری زیادہ ہوتی ہے تو موت زیادہ آتی ہے اور حادثے زیادہ پیش آتے ہیں اور مصیبتوں میں یہ انسان زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ تو اب آدمی دیکھے کہ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہو چکا، تو اس لیے ان چیزوں سے روکا امت کو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرمیلی راستہ اور حیادار طریقہ امت کو سکھلایا۔ اب آدمی دیکھے کہ بھئی ایک نامحرم کی نگاہ گھر میں آ جائے تو برکتیں نکل گئی، اور یہاں تو نامحرم دنیا بھر کے ہمارے گھر میں چلتی پھرتی شکلوں میں نظر آ رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ پردے لوٹ گئے، لباس اجڑ گیا، ہاتھ پیر آدمی کے کھل گئے، کونیوں سے اوپر عورتوں کا لباس بن گیا، پیٹ برہنہ ہو گئی۔ لیکن کبھی آدمی کو خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ زندگیاں تو بت پرستوں کی عورتوں کی ہے، خدا پرستوں کی عورتوں کا تو لباس بتلائی، یا تو حیادار طریقہ سکھایا اور قرینے والا سلیقہ اس امت کو سکھلایا۔ تو میرے دوستو، روزے کے ذریعے سے اللہ پاک یہ نعمت اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، جیسے تم بھوک و پیاس کو اور نفس کی گرانیوں کو ہمارے لیے برداشت کرتے ہو، سال کے 12 مہینے اور زندگی کی ہر سانس میں دنیا کی گرانی کو ہمارے لیے برداشت کر لو اور ہماری نسبت پر اپنی زندگی چلا دو۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے رمضان میں ہم تمہیں لطافتیں، برکتیں، عزتیں، محبتیں دے رہے ہیں، اگر تم ہماری بنیاد پہ زندگی گزارو گے تو سال کے 12 مہینے ہر جگہ ہم تم کو عزتوں سے نوازیں گے اور ہر جگہ اپنی غیبی برکتیں تم کو دیں گے۔ اب صحابہ کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ برکتیں جو تھی وہ اسی لیے تھی کہ وہ اس بنیاد پر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے کہ اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو اور اللہ کے نبی کی فکروں کو اپنا اور نبی کی ارمانوں کو اپنے سامنے رکھ کر چلو۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں کیا تھی؟ آپ کی فکریں یہ تھی کہ ایمان دنیا کے اندر عام ہو اور انسانوں کی زندگی ایمان کے دائرے میں داخل ہو اور یہ اللہ کی مغفرت کو تھامنے والے بنے اور یہ اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ اس بے چینی میں آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ کو بھلایا، اپنے گھرانے کو مشقتوں میں ڈالا، اپنے چہیتے صحابہ کو مجاہدوں میں ڈالا، ان کی عورتیں دین کی ان محنتوں کے اندر رات دن قربانی دیتی رہی اور ایمانی فکروں پر اپنی زندگی کو بھلاتی رہی، جس کے نتیجے کے اندر دین اور ایمان کی محنتیں دنیا کے اندر عام ہوتی رہی۔ اتنا آپ نے امت کو اٹھایا اور امت کو چلایا کہ ایک ایک عورت اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جہاد میں پہنچ جاتی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا اپنے اللہ کے لائے ہوئے ایمان اور عظمت کے تقاضے میں اور اپنے نبی کی رسالت پر لائے ہوئے ایمان اور اپنے نبی کی محبت کے مطالبے میں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال دینا اور دین کی بات کو اور دین والے قافلے کو آگے بڑھانے میں اپنے آپ کو چلا دینا۔ ایک کی پیٹھ کو تھپتھپایا، وہ اللہ کے راستے میں چلا، بے جگری سے مقابلہ کیا، تیروں کی اس پہ بارش ہوئی اور وہ شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ ان کے شہادت کے مرتبہ پانے کی اطلاع ملی تو دوسرے بیٹے کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا بیٹا اس سے آگے کے اوپر اپنا مقام بنانا، جہاں تیرا بھائی گرا ہے اس کے آگے تیرا لاشا گرے، اس کے پیچھے زندگی کو نہیں بچانا، میں ورنہ قیامت کی دن میں تجھے معاف کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو بڑھایا، جب دوسرا شہید ہوا تو تیسرے کو دوڑایا اور جب چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو ایمان والی عورت سجدے میں گر کر کہتی تھی الحمدللہ الذی اکرمنی ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے چاروں بیٹوں کو شہادت کا مرتبہ دے کر مجھے عزت عطا فرمائی۔ تو گویا عزتوں کو مانگنے کے لیے شہادت کے مرتبوں پر بیٹوں کو پہنچانا یہ ایمان والی عورتوں کے حوصلے ہوا کرتے تھے۔ اب تو نماز پڑھانا مشکل ہے، روزے رکھوانا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت کرانا مشکل ہے، اللہ کے نام پہ زندگیوں کو چلانا مشکل ہے، اس لیے کہ اس راستے کی محنتوں سے ہم بالکل بے خبر اور اجنبی اور بیگانہ بن گئے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں یہ تھی تو عورتیں بھی جانتی تھی، مرد بھی جانتے تھے اور خود دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں گھلتے تھے کہ ہر آدمی کو ایمان کا راستہ بتا دوں اور ہر ایک کو آخرت کی فکروں کے راستے پہ ڈال دوں، اور اس بے چینی میں اپنے آپ کو چلایا، اتنا چلایا کہ آپ نے اپنے چہیتے صحابہ جو آپ کی محبت میں بے چین رہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ رات میں اپنے بستروں سے اٹھ کے گھروں سے نکل گئے اور مدینے کی کڑکڑاتی سردی کے زمانے میں بارگاہ نبوت کی چوکھٹ پہ پڑ گئے۔ صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے تو دیکھا کہ انس ابن مالک ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی یاد آ گئی تو نیند اڑ گئی، نہ بچوں میں جی لگا نہ بیوی میں جی لگا، گھر پہ ہم کروٹیں بدلتے رہے، سوچے کہ آپ کا دیدار کر کے دل کو چین لے لیں گے، اب چین پانے کے لیے آئے تو آپ کے آرام کا وقت تھا، آواز دینا آداب نبوت کے خلاف تھا، ہم نے آواز نہیں دی، اب صبح آپ کے رونق افروز ہونے کا انتظار کرتے رہے، آپ آ گئے تو ہمارے دلوں کو چین مل گیا، تسلی ہو گئی، یہ کہہ کر وہ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبتوں کو دیکھتے تھے کہ مجھ سے کتنی محبتیں کرتے ہیں کہ میری محبت میں نیند قربان کر دی، میری محبت میں بچوں کی یاد قربان کر دی اور میری محبت میں پوری رات کی کڑاکے کی سردی کو جھیل لیا۔ اب ایسے محبت میرے صحابہ کو اللہ کے نبی بھی تسکین دینا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے نبی کو بہت دنوں سے چین سے رکھا ہے، نہ کبھی میرے تلوے زخمی ہوئے نہ کبھی میرے گھٹنے مجروح ہوئے، اللہ پاک نے میری حفاظت کا سامان کر رکھا ہے۔ صحابہ نے سنا تو ایک نے کہا اللہ کے نبی، وہ ظالم یہودی نوجوان جو ریت میں کانٹے چھپاتا تھا اور آپ کے تلوے مبارک کے اندر چبونے کا سامان کرتا تھا اور راستے میں گڑھے بنا کر اس پہ کھجور کے پتے ڈالتا اور اوپر سے گویا کنکریاں ڈال کر اسے چھپا دیتا،
تاکہ آپ چلیں تو اس پہ گر پڑے اور آپ کے گھٹنے مبارک زخمی ہو جائیں. اللہ نے اسے بیمار ڈالا ہے اور آپ کو چین و سکون دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ بیمار پڑنے کی اطلاع ملتے ہی آقا ایسے بے چین ہو گئے جیسے کوئی اکلوتا بیٹا کسی باپ کا بیمار پڑ جائے تو باپ جتنا بے چین ہوتا اس سے زیادہ بے قرار ہو گئے. فرمایا ارے ارے وہ بیمار پڑ گیا اور تم نے مجھے اطلاع نہیں دی. فرمایا انس اٹھو تمہیں معلوم ہے, عبداللہ ابن مسعود اٹھو تمہیں ان کا گھر معلوم ہے, مجھے لے چلو. ان کو رہبر بنایا اور ان کے ساتھ چلے اور گھر پر جا کر بے چین آپ نے آواز لگائی. اندر سے اس بوڑھے یہودی نے اس یہودی بیٹے کے باپ نے آواز لگائی کون ہے؟ تو اس کے کان میں آواز پڑی محمد الرسول اللہ. تو اس کا دل کانپ گیا, اس کا بدن لرز گیا کہ یہ کیا ہو گیا. جن کے خون کے ہم پیاسے اور جن کی جان کے ہم دشمن, وہ اتنی محبت سے ہمارے گھر پر آواز دے رہے ہیں, لجاجت سے پکار رہے ہیں. اب پشیمانی میں سر جھکائے ہوئے باہر آیا تو آپ نے بے قرار فرمایا للہ مجھے معاف کر دے, مجھے پتا نہیں کہ تیرا بیٹا بیمار پڑا ہے. اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کی دوا میں لاتا, تمہارے گھر کے پانی کا میں انتظام کرتا اور تمہارے گھر کی بے چینیوں کے اندر اپنے ساتھیوں کو مقرر کرتا اور وہ تمہارے بیٹے کی تیمارداری کا انتظام کرتے. اب وہ پسینے میں شرمندگی میں شرابور ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ جن کے ہم دشمن اور وہ ہمارے اتنے غمخوار اور اتنے ہمدرد. پھر آپ نے بے قرار ہو کے فرمایا کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ ایک بار میں تیرے بیٹے کو دیکھ لوں اور اس کے ساتھ کوئی غمخواری اور دلداری کا سامان کر دوں. تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور کہا کہ ابن عبداللہ اندر آ جائیے. تو آپ اندر پہنچے, دیکھا کہ وہ درد و کرب میں تڑپ رہا ہے. آپ اس کے قریب بیٹھ گئے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, اس کو حوصلہ دلایا اور اس سے محبت کی باتیں کی. اب وہ بھی گویا پشیمانی میں ڈوب گیا کہ زندگی بھر میں نے جو کام آپ کے ساتھ کیا, آپ اس کے جواب میں کتنی غمخواری اور محبت کا معاملہ کر رہے ہیں. اب اس کی آنکھیں آپ کو محبت سے شرمائی بھی دیکھ رہی ہے. وہ بے چین ہو کے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا اور اتنے میں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی کیا اب بھی تو مجھے پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو وہ مچل گیا اور بے چین کیفیت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا. تو یہودی باپ جو اس اخلاق کے محبت بھرے نظارے کو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا بیٹے اب ہماری طرف مت دیکھ, ہم تیرے سکون کے بھوکے ہیں, تیرے چین کے پیاسے ہیں, تیرے جی میں جو بات ہے وہ کہہ دے, ہم اس پہ تجھے روکنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ ہم قبول کرنے خوشی سے آمادہ ہیں. وہ اتنا کہنا تھا, اس بیٹے کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. اب میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کی اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اس نے توحید کا اور شہادت کا کلمہ پڑھا. ایک دم اسے ہچکی آئی اور فوراً اس کی روح پرواز ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا, اس کے چہرے کے پسینے کو پہنچا اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا. آپ کے آنسو ٹپک پڑے. آپ نے کہا اے مولا آپ کیسے کریم ہیں, اپنے نبی کے بہانے اس کو جہنم کے شعلوں سے بچا لیا. کس کو بچا لیا؟ جو رات دن نبی کے خون کا پیاسا تھا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا اور آقا اس کی ہدایت کے طلبگار تھے. جب یہ منظر دیکھے تو دیکھ کر اس کے باپ کا, اس کی ماں کا دل پگھلا. جب آپ اٹھتے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آپ کو پیچھے سے کھینچ رکھا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہا ہے کہ اب ہماری زبان آپ کو ابن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ کہنے کے لیے بے قرار ہے. جو کلمہ ہمارا بیٹا پڑھا ہم کو پہلے پڑھا دیجئے, بعد اپنے بچے کو دفنائیں گے, پہلے ہم آپ کی غلامی کو قبول کریں گے. آج پتا چلا کہ نبی کا ظرف کیا ہے, نبی کی صفت کیا ہے. اب ہم پہچان گئے, ہمارے قصوروں کو للہ معاف کر دیجئے اور ہمارے بیٹے کی گستاخیوں کو درگزر کر دیجئے. آپ نے پورے گھر کو کلمہ پڑھایا اور خوشخبری دی کہ یہ کلمہ اپنے پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور تم سب کے سب گویا پاکیزہ راستے پہ پڑ گئے. اور باہر نکلے آپ تو آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ کبھی آسمان کو دیکھتے کبھی زمین کو دیکھتے اور یہ کہتے کہ اے اللہ آپ کیسے کریم ہیں, اپنے نبی کو بہانہ بنا کر اس پورے گھرانے کو ہدایت دے دی اور جہنم کے شعلوں سے ان کو بچا لیا اور اپنے نبی کی امت میں داخل کر دیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اللہ نے ہم کو اس نبی کا نام لوا بنایا ہے جو خون کے پیاسوں کے بھی خون کی حفاظت کرنے والے تھے
اور ان کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے بے قرار تھے. ایسے نبی کے نام لے والے ہو کر ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کدھر چل رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کدھر چل رہے ہیں, ہمیں شعور نہیں کہ ہماری عورتیں جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے, جنت کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ زندگی میں دین کی فکریں ہوں, ایمان کی محنتیں ہوں. رمضان کا مبارک مہینہ انہی محنتوں کو ابھارنے کے لیے آیا, اور بدر کے میدان سے لے کے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین اسفار اسی رمضان المبارک کے اندر ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ دے دیا کہ دیکھو ان محنتوں میں چلو, اس راستے پہ جیو اور ان فکروں پر اپنی زندگی کو اپناؤ. اگر ہم نے نبی کے غم اور نبی کے ارمانوں کو اپنی فکر اور اپنی ارمان بنا لی, تو جو دنیا میں نبی کی فکروں کو اپنی فکر بنائے گا, اللہ قیامت کے دن اسے نبی کے زمرے میں اٹھائیں گے. اور جو نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنایا, پیٹ کی فکر کو اپنی فکر بنایا, جیب کی فکر کو اپنی فکر بنایا, وہ قارون و فرعون کے زمرے میں اٹھے گا. ہر پیران پیر قطب ربانی سید الطائف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے مطابق فرمایا, یاد رکھ اگر تو نے نبی کی فکروں فکر نہیں بنایا تو قیامت کے دن خدا تجھے اور اتنی جان و مال کا لگانے والا بنا دے. اگر یہ جان و مال ایمان پر لگے گی تو پھر ہر کونے کچرے کے اندر لگنے سے اللہ اسے بچائیں گے, اور غیب سے خدا ہمارے کاموں کو آسان کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت اللہ کے کام کو اپنا کام بنانا ہے, اور ایمان کی محنت جو پوری امت کا کام ہے. جس نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور جس کے کان میں اذان دے دی گئی پیدا ہوتے ہی, وہ دعوت اللہ کے کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. وہ روٹی کے ٹکڑوں کی طرح, بنیوں کی اولاد کی طرح صرف اس دنیا کی حقیر چیزوں پہ رال ٹپکانے اور دنیا کی اس مردار تمناؤں کو اپنا معیار بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اس لیے میرے دوستو, اللہ سے مانگنے کا یہ اپنی ندامتوں کو پیش کریں اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں, اور اللہ کی مدد اور رحمتوں کو اپنی موافقت میں لیں, اور بقیہ اوقات میں نورانیت کے آنے کے لیے دین کی محنتوں میں چلنا اور دعوت اللہ کے کاموں کو اپنانا. اس کے لیے دعوت اللہ کی محنتوں میں جمنا. اتوار کو ملے پلی کا اجتماع جو ہر زمانے میں مغرب کے بعد ہوتا ہے, رمضان المبارک کے موسم کے اندر ظہر سے لے کے عصر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز اگر ملے پلی میں ہو گئی اور ایمان کے ماحول میں گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے گزر گئے, اور اللہ کے بندوں کی دینی فکروں کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ ہمارا بھی کام کیا ہے, کو آباد کرنا, اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کرنا, تلاوت کا اہتمام کرنا, درود شریف کا کثرت سے پڑھنا, استغفار اور توبہ کا کرنا, یہ وہ اعمال ہے جس سے گھروں کے اندر روحانیت آئے گی. اور ان اعمال کی نورانیت کو پانے کے لیے اپنے مقام پر دعوت اللہ کی کاموں میں لگنا, اور ہر بندے خدا کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی محنت کرنا. حق تعالی شانہ ان محنتوں کے لیے ہم کو قبول کرے. یہ ذوق بنانے کے لیے 4 مہینے اور 40 دن مانگے جاتے ہیں, تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ کی راہ کی برکتیں اور نبی کی راہ کی محبتیں ہمیں نصیب ہوگی. اور کم سے کم میرے دوستو, اس رمضان المبارک کے مہینہ وہ 11 مہینے وہ خیر زندگی میں ساتھ دے گی, اور اس مہینے میں کوئی خیر سے محروم ہو گیا تو 11 مہینے وہ محرومیت کے راستے پہ چلتا ہے. اللہ محروم ہونے سے ہم کو اور پوری امت کو بچائے. اس لیے نیتیں کرو کہ مرتے دم تک دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مہینے میں کم سے کم درجے میں 6 روزہ کی 3 دن کی جماعتوں میں ہم نکلیں گے, اور دین کی فکروں کو اپنا کر اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے, اور گھروں میں دین کے تذکرے کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ اپنے کرم سے قبول کر لے. بھائی اس مبارک مہینے کے ان بچے اشرے میں کون نکلیں گے اللہ کے راستے میں بتاؤ. اللہ کے دین کی محنت کو اپنا کام بنانا, اور جان و مال اٹھا سکے اللہ انہیں بھی اپنے کرم سے چلا جائے. اور بھی اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے, مان کے ڈبوں کے پاس ٹھہرنے سے بچانا, اور ادھر ادھر کی ایران و توران کی غفلتوں سے بچانا. تلاوت میں, ذکر میں, دعا میں, اور خاموشی کے ساتھ اپنی آخرت اور اپنے انجام کے سوچنے میں اور دین کی محنتوں میں وقت گزاریں گے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنواریں گے. درود شریف پڑھ کے دعا کہ نبی نے اللہ ہم کو جمع فرمایا. اے اللہ بھکاری ہیں, قصوروار ہے, اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہیں. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. ادعونی استجب لکم, آپ ہی نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اے میرے مولا آپ کے علاوہ اور کون سہارا ہے؟ اے بے آسروں کے سہارا, اے بے یاروں کے مددگار, اے غمخاروں کی آخری پکار. اے مولا اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بے شک ہمارے گناہوں کے ڈھیر پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہیں.
لیکن مولا آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے. مغفرت نہ ہوئی تو آپ کی عزت کی قسم پھر کم مغفرت ملے گی. اے مالک ہمیں سچی پکی توبہ دے دے، گناہوں پہ ندامت دے دے. آپ نے برسوں کے شرابی کو معاف فرما دیا اور آپ نے برسوں کی غفلتوں میں پڑنے والے کو ولایت کی چوٹی پہ پہنچا دیا. اے اللہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، قصوروار ہے، لیکن جیسے تیسے ہیں آپ کے نام لیوا ہیں اور آپ کے نبی کے غلام اور امتی ہیں. اے مولا اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری کمزور عبادتوں اور تراویح کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم تیرے محبوب بندوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ندامت ہو، ہمارے طلب پیدا ہو. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی محبوبیت کا راستہ مل جائے. اے مالک ہمارے کمزور اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اے تواب توبہ کو قبول کرنا آپ کی شان ہے. اے غفار مغفرت کے دینے والے آپ ہی ہیں. اے کریم کرم کی چادر پھیلا دینے والے آپ ہی ہیں. اے رحیم اپنی رحمتوں میں ڈھانکنے والے آپ ہی ہیں. اے ستار عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے آپ ہی ہیں. اے اللہ رات کا ایک حصہ گزرا، دن بھر کے روزے دار تراویح پڑھ کر، اے اللہ رات کے اس حصے کے اندر سردی کے زمانے میں بھکاری و بھکارن آپ کے بندے، اے اللہ پاکیزہ اور دیندار اور داعیانہ رشتے اپنے کرم سے مقدر فرما اور خوشحال اور خوش مزاج خاندانوں میں آپس کا جوڑ نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے امت کی ان ماؤں اور باپ کو اے اللہ اپنے کرم سے تسلی اور سامان عطا فرما اور اے اللہ ان کی امانتوں کو عافیت کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانے پہ لگا دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری بہترین تربیت کا سامان فرما. اے اللہ امت کو ہر حال میں امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بہنوں اور ماؤں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما. اے اللہ غیب سے ہماری مدد کا سامان فرما. اے اللہ یہ توبہ کا رہا ہے اور آپ ہی نے مانگنے کے لیے ترغیب دی ہے. اے مولا اگر آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ اگر آپ دھتکار دیں تو کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے اور کس کے در پہ اپنا ماتھا رگڑیں گے؟ اے مولا آپ ہی نے فرمایا مجھ سے مانگو، میری رحمت سے مایوس مت ہو. اے مولا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اسی امید میں آئے ہیں. اے اللہ بھکاریوں کو دے دیجئے اور کرم کے دروازے کو کشادہ فرما دیجئے. اے مولا اگر اتنا مجمع تیرے کسی سقی کے دروازے پہ چلے جائے اور وہاں جاؤ پھر ملائے تو وہ بھی کوئی ٹکڑا ڈال ہی دے گا. اے سقیوں کے سقی ہے، قریبوں کے قریب اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو توبہ کے دروازہ دکھلا دے، ہم سب کے گناہوں کو دھو دے اور ہم سب کو ایمان کا کمال دے دے اور ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے اور پوری امت کو اس راستے پہ چلا دے اور پورے عالم میں ایمان کی ہواؤں کے چلنے میں ہماری فکروں اور راہوں کو قبول فرما لے اور بہانے کے طور پہ ان کو شریک فرما لے. اے اللہ اپنے کرم سے انتظام کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے، آنے والوں کو بھی قبول فرما، محبت سے دیکھنے اور بیٹھنے والوں پہ بھی کرم فرما، ہماری نحوس بچا لے اور اے اللہ اپنے مبارک مہینے کی رحمتوں میں ہم سب کو ڈھانک لے اور اپنے کرم کی چادر میں ہم سب کو رکھ دے. اے اللہ ہم پہ کرم فرما، ہم پر فضل فرما، ہم پر رحم فرما. اے مولا بڑے لٹے لٹائے ہیں اور بڑے دھکے کھائے ہوئے ہیں. اے اللہ بس آپ کی عزت کی قسم آپ کے علاوہ کوئی خزانہ نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. اے مولا اپنے عطایا سے نواز دے. اے اللہ یہ مبارک مہینہ جس میں پورے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور پورے عالم میں تیرے بندے روزہ رکھ کر تجھے پکار رہے ہو اور اے اللہ بچے بچے روزے کے شوق میں بھوک پیاسے رہ کے ہاتھ اٹھا رہے اور بوڑھے اور بیمار تک تیرے سامنے اے اللہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو چلا رہے ہو. اے اللہ تیرے بندے اپنے علاقوں سے سفر کر کر کے اے اللہ آپ کے پاک گھر پر اور بیت اللہ پہ پہنچ گئے اور کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر مانگ رہے ہیں. ارے اللہ اس کا غلاف پکڑ کے تڑپ رہے ہیں. اے اللہ ان کی آہوں میں ہم کو شامل فرما دے اور تیرے محبوب بندے تیرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ کر صلاۃ و سلام عرض کر کر وہاں پر رو رہے ہوں اور آپ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہوں. مولا ان کی آہوں میں ہمیں شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہم کو شریک فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شریک فرما اور بار بار اپنے بندوں کو اتنا آسان فرما، دین کی محنتوں کو دنیا میں عام فرما اور ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. اے اللہ اپنے طرف سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما
ارے اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.